یہ نیت بنایا کرو، یہ معمولی محفل نہیں ہے، یہ وہ محفل ہے جہاں فرشتے بھی ادب کے ساتھ آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض یہ کر رہا تھا، خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک بات زندگی پر یاد رکھنا، آج جو ابھی آخری بات میں کرنے جا رہا ہوں قرآن کی روشنی میں، اگر آپ نے اس بات پر عمل کیا تو یوٹیوب کے تو آپ سب شوقین ہیں، اور یوٹیوبر کی یہاں یوٹیوب چینل والوں کی تو لائن لگی ہوئی، گنا نہیں جا سکتا کتنے چینل والے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب پر آپ روز دیکھتے ہوں گے مالدار بننے کا نسخہ، کروڑ پتی بننے کا نسخہ، یہ دو چیزیں کر لو تو پیسہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، یہ یوٹیوب پر آپ دیکھتے ہوں گے۔ میں آج آپ کو قرآن کا ایک نسخہ مالدار بننے کا دیتا ہوں۔ مالدار بننا ہے نا، کسی اور کا قول نہیں ہے، کسی اور انسان کا قول نہیں ہے، یہ پروردگار کا فرمان ہے، اور اللہ جو فرماتا ہے وہ حق فرماتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، اور تم بھی نماز پر قائم رہو، میں تم سے روزی نہیں مانگتا، میں تم کو روزی عطا کروں گا۔ روزی عطا کرنے کا وعدہ اللہ فرما رہا ہے کن کے لیے؟ جو خود بھی نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ 3 قسم کے لوگوں کے گھروں کو ہرا بھرا رکھنا، ان میں سے ایک وہ شخص جو اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھائے، اور جو بیوی اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھائے۔ حضور دعا فرماتے ہیں اے اللہ اس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنا۔ آپ ہر ایک کے تعویذ پر بھروسہ کر لیتے ہو، ہر ایک کے وظیفے پر بھروسہ کر لیتے ہو، ٹھیک ہے، اللہ والا اگر کوئی چیز دے رہا ہے اس کی تاثیر ہوتی ہے، لیکن حضور سے بہتر تو کسی کا فرمان نہیں ہو سکتا، اللہ سے بڑا تو کسی کا فرمان نہیں ہو سکتا۔ ذرا اس پر بھی عمل کر کے دیکھیں اور اس کو بھی اپنی زندگی میں نافذ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں نصیب ہو جائیں گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ آیت درود کے نزول کا مہینہ ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں شہر المطہر، یہ پاک کرنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، گناہوں سے بچو۔ حالات پوری دنیا کے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، سدھر جا مسلمان، سنبھل جا مسلمان، بدل جا مسلمان، سیدھے راستے پر آ جا مسلمان، لیکن پھر بھی مسلمان اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے تیار نہیں۔ بدل ڈالو اپنی زندگی کو، غلط روی سے منازل کے بہت بڑھتے ہیں، مسافر و روی سے کارواں بدل ڈالو۔ زندگی اچھی کر لوگے حالات اچھے ہو جائیں گے، زندگی بری کرو گے حالات برے ہو جائیں گے۔ عادات اچھی ہوں گی حالات اچھے ہوں گے، عادات بری ہوں گی تو حالات برے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اصلاح معاشرہ کے نام سے محفل ہے، آپ کو اپنے معاشرے کی بھی اصلاح کرنی ہے اور اپنی ذات کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ اگر آپ آئے رات بھر آپ بیٹھے، ابھی تک یہاں پر بیٹھے، محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب کا درد بھرا ولولہ انگیز بھی خطاب آپ نے سماعت فرمایا، اور اسی کے ساتھ حضور محقق کے مسائل جدیدہ سے بہت سارے مسائل بھی آپ نے سنے، نعتیں بھی سنی، باتیں بھی مدینے والے کی سنی، لیکن اگر جانے کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوا، کہ آپ کے اندر نماز کی تڑپ پیدا نہیں ہوئی، گناہ سے بچنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، تو مجھے بتاؤ اتنا لمبا سفر طے کر کے اس محفل میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ لیکن اگر آپ بدل گئے، توجہ چاہوں گا جملے پر، اگر آپ بدل گئے، آپ نے اللہ کی طرف اپنے آپ کو جھکا دیا، اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر لیا، مدینے کی طرف، تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ شیطان جو ہے نا جل کر کے راکھ ہو جائے گا،
اور مدینے کے تاجدار خوشی سے ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی۔ اب آپ پر ہے شیطان کو راضی کرنا ہے یا حضور کو راضی کرنا ہے۔ اگر حضور کو راضی کرنا ہے تو گناہوں سے رشتے کو توڑو، توبہ کرو، معافی مانگو اللہ کی بارگاہ میں، اپنی زندگی کو سنوارو، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ اور یہ جملہ یاد رکھنا، پہلی ذمہ داری یہ ہے ہم خود کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ کامیاب وہ انسان ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بے شک وہ کامیاب ہے۔ ہم موت پر یقین رکھتے ہیں، ہم میں کا کوئی انسان نہیں جانتا کل جو سورج طلوع ہوگا وہ ہم دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے۔ آج ہم سے اللہ حساب نہیں لے رہا، لیکن ہمارا حساب اللہ قیامت میں لے گا۔ اللہ حساب لے اس سے پہلے ہم خود اپنا حساب لے لیں، اور اس دنیا کے اندر نیکی کے لیے اللہ نے بھیجا ہے تو نیک کام کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے منتظمین، یہ کمیٹی والے حضرات اتنی بڑی محفل کیوں سجائے؟ آپ کو کیوں مدعو کیا؟ آپ کے لیے کیوں اہتمام کیا؟ ہم لوگوں کو کیوں بلایا؟ آپ کے بھلے کی خاطر کہ کچھ اللہ رسول کی باتیں آپ کے دل و دماغ میں پہنچ جائیں، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کی عادتیں بدل جائیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے آپ کو چینج کرو، اپنے آپ کو بدلو، اور مچھر سے تو بچنے کی کوشش کرتے ہو، جہنم سے بھی بچنے کی کوشش کرو اور اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرو۔ مچھر کاٹ لے گا تو ہم اس کا علاج کرا سکتے ہیں، جہنم میں اگر اللہ نے ڈال دیا، اللہ نہ کرے تو کون اس کا علاج کرے گا، کون بچائے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا انبیاء کی دعاؤں کے اندر جہنم سے بچنے کی دعا نظر آتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہر رمضان کے اندر تراویح کی 4 رکعت کے بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ ہم یہ پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا، جو شخص اللہم اجرنا من النار کہتا ہے تو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے اللہ مجھے اس سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ بچنے کی دعا بندہ کر رہا ہے اور اس بندے سے جہنم اپنے آپ کو بچنے کی دعا کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی بارگاہ کے اندر جہنم سے بچنے کی دعا کرو، جہنم سے پناہ مانگو۔ اللہ اکبر۔ اس کے شعلے بڑے خطرناک ہیں، اس کا عذاب بڑا سخت ترین ہے۔ دنیا کا کوئی انسان جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہم پیٹ کی آگ تو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اتفاقاً، ایک بچی جو غربت کی چکی میں پیسی جا رہی تھی، اللہ اکبر، غریبی کی حال یہ تھا، کھانے کے لیے گھر کے اندر کبھی ایک وقت کا ہوتا کبھی نہیں ہوتا۔ ایک دن شوہر گھر سے نکلتا ہے، رات کو لوٹتا ہے تو اپنی بیوی کو کچھ پیش نہیں کر پاتا، کہتا ہے آج مجھے مزدوری نہیں ملی، میں خالی ہاتھ لوٹا ہوں۔ بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، ہم صبر کر لیں گے، پانی پی کر سو جائیں گے، بچوں کو پانی پلا کر سلا دیں گے۔ دوسرے روز صبح واپس وہ بندہ، نیک بندہ، کاروبار مزدوری کے لیے نکلتا ہے، شام کو لوٹتا ہے تو خالی ہاتھ لوٹتا ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا آج بھی مجھے مزدوری نہیں ملی، کوئی کام نہیں ملا کہ مزدوری کروں، مجھے مزدوری مل جائے، نہیں کچھ کام ملا۔ تیسرے دن جب وہ جانے لگتا ہے، قربان اس خاتون کی عظمت پر،
وہ خاتون کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں میری محبت کی بنیاد پر میرا شوہر ایسا نہ ہو کہ بچے کی اور میری بھوک کو مٹانے کے لیے کوئی حرام کام کی طرف قدم بڑھا لے۔ اس نے برجستہ نکلنے والے شوہر سے کہا، میرے شوہر سن لو، ہم پیٹ کی آگ کو تو اپنے بجھا سکتے ہیں، جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتے۔ آپ جاؤ ضرور، روزی مل جائے تو سبحان اللہ، نہ ملے تو حرام مت کمانا، اس لیے کہ جس پیٹ کے اندر حرام لقمہ چلا جاتا ہے اس کا حقدار سب سے زیادہ جہنم کی آگ ہوتی ہے۔ شوہر نے سنا، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور اللہ اکبر، جب وہ گیا تو بیوی کی استقامت اور دعا کی بنیاد پر اللہ نے اتنی روزی عطا فرمائی کہ ماضی کی ساری تکلیفیں دور ہوتی دکھائی دینے لگیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھو، جہنم کی آگ بہت خطرناک ہے، کوئی اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج کی اس محفل میں میرا پیغام یہی ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہنم کی آگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جہنم کی آگ سے اپنی امت کو بچانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہو اور میں تمہارے کمر بند پکڑ کے تمہیں کھینچ رہا ہوں، اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر روتے رہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ آقا چاہتے کہ ہم کسی طرح سے جہنم میں نہ جائیں، لیکن ہم اگر گناہ کریں گے تو ٹھکانہ کیا ہوگا سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل ہم سب کو جہنم کی آگ سے پروردگار بچائے، اور پروردگار دونوں جہاں کی بھلائیاں ہمیں نصیب فرمائے۔ اچھے ماحول میں رہو، اچھی سنگت میں رہو، اچھے دوستوں کے ساتھ رہو، ایسے دوستوں کے ساتھ رہو جو تمہیں مسجد لے جائیں، جو تمہیں نماز کے لیے لے جائیں، جو تمہیں نیکیوں کی طرف لے جائیں، جو زنا کے لیے لے جائیں، بدکرداری کے لیے لے جائیں، اسے دوست نہ سمجھو، وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ مسلمانوں کے حالات پر کرم کی نظر فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے، اور پروردگار جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے مجھے، آپ کو، ہم سب کے اہل و عیال کو، ہم سب کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے بچا لے، اور پروردگار کرم کی نظر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔